السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ اس کے آغاز کے ساتھ ہی سورۃ انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی وقت حساب سے مراد قیامت ہے، جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے قریب ہے، اور انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ اس کے علاوہ گزرے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت جو ہے قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم، اور ایمان کے تقاضوں سے جو انسان ہے بے خبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، یعنی قرآن پاک وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے۔ وہ اگرچہ انہی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے، لیکن اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے اسے استہزاء و مذاق اور کھیل کر رہے ہیں، یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چھپکے چھپکے سرگوشیاں کی کہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے ناقابل قبول ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر، تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنسے؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے۔ جو تم جھوٹ بولتے ہو اسے اللہ سن رہا ہے، اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی تمام نبی جو تھے مرد تھے، انسان تھے، نہ کوئی غیر انسان، کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد۔ گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد جو اہل علم ہے، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے پوچھ لو کہ پیچھے انبیاء جو ہو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان، وہ تمہیں بتائیں گے تمام انبیاء انسان ہی تھے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ زمین کو اور آسمان کو بنانے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، مثلا بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو برائیوں کی سزا دی جائے وغیرہ۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کی بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے، اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی، اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے کہ دونوں درہم بھرم ہو جاتے، پس اللہ تعالیٰ عرش کرا ہر اس وصف سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی آسمان زمین میں 2 معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی 2 ہستیاں ہوتی، 2 کا ارادہ اور شعور اور مرضی کار فرما ہوتی، اور جب 2 ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ کائنات کا جو نظام ہے اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا، دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف صورت میں استعمال ہوتے، جس کا رزلٹ ابتری اور فساد صورت میں نظر آتا، اور اب تک ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی جس کا ارادہ اور مشیت جو ہے وہ چل رہا ہے، کار فرما ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں جس سے ہم میں سے اکثر لوگ ڈینائل کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی کبھی مصائب و آلام سے دوچار کرے، کبھی دنیا کے وسائل فراوان سے بہرہ ور کر کے، کبھی صحت و فراغی کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی بیماری کے ذریعے سے، کبھی ہمیں بہت زیادہ دیکھ اور کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہمیں آزماتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور نہ شکری کون، صبر کون کرتا ہے اور نہ صبری کون۔ شکر اور صبر یہ رضا الہی، اور کفران نعمت اور بے صبری جو ہے غضب الہی کا موجب ہے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یعنی کہ وہاں تمہارے پھر عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے۔ اول ذکر لوگوں کے لیے بھلائی ہے اور دوسروں کے لیے پھر برائی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں،
یعنی ارض کفر جو ہے آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام جو ہے وسعت پذیر ہے، کفر کے پیروں طرح سے زمین کھسک رہی ہے، اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کے طور پوچھ رہے ہیں اور پھر آگے کہ یعنی کہ وہ غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتون ہیں، معزز و سرفراز نہیں، ذلت و خواری جو ہے وہ ان کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ پھر اس پارے سے ربع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کی اپنی قوم تھی، ان کو دعوت دی توحید کی، اس سے ہوتا ہے کہ جب کہ اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ جس طرح آج بھی جہالت و خرافات میں پھنسے مسلمانوں کو بدعات و رسومات جاہلیہ سے روکا جائے، تو وہ بھی یہ جواب دیتے کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں جبکہ ہمارے باؤ داد یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ نہیں در کہ تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا جسے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا، بس اس نے اس سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ جب جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے ساری قوم اس کے لیے باہر چل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی تاکہ وہ اس سے پوچھے۔ اور پھر جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ ٹوٹے بت بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ یہ بطور تعریض انہوں نے کہا تاکہ میں بات جانے کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئی، اسے کو لاجواب ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام حجت کر دی تمام اور ان کی ذرات و صفات کا طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر شرک نے ان کے دلوں کو بنور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے وہ شرک سے تائب ہوتے توبہ کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دعائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ شاید آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے روبرو سلامتی والی بن جا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، جب کوئی مشکل وقت آتی تو تنہا نہیں اس کو چھوڑتے، بلکہ جتنی مشکل حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے انسان کو بچا کر نکال لیتے ہیں۔ اور پھر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جن کو وقتی کمی کی وجہ سے تفصیلاً جو ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھیوں کو عذاب سے بچا لیا گیا، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کی، ان کے لیے چیزوں کو مسخر کیا، پھر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا، اور پھر ایوب علیہ السلام کی جو تکلیف تھی ان کو دور کیا، اسی طرح ہم نے اسماعیل علیہ السلام ذوالکفل اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو مشکلات تھیں وہ دور کی، حضرت علیہ السلام کی دعا قبول کی، مریم علیہ السلام کو ایک نشانی سے نوازا۔ ان سب کے نام گروانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جب وہ مشکل وقت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنے مومن بندوں کو مشکل حالات سے بچا لیں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے مقصود کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کریں اور نیک اعمال کریں، سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ پہ جب ہمارا یقین پختہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ناقدری نہیں کرتے، اگر کسی نے کوئی چھوٹی بہت نیکی کی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کہیں نہ کہیں سے نکال کر لکھیں گے، ایون کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو جو تکلیف آتی ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثواب لکھتے ہیں۔ بلکہ یہ انسان ہی ہیں جو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر جاتے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، یعنی یجوج مجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے بالکل قریب آ جائے گا۔ اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافر کی جو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر مشرکین جو ہیں سارے کے سارے شدت غم و الم سے چیخ رہے اور چلا رہے ہوں گے، جس وجہ سے وہ اسے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے، اور بڑی گھبراہٹ سے مراد موت یا سورہ اسرافیل ہے، وہ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی۔ فرشتوں نے ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا جا رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، نتیجتاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ ہمکنار ہوگا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے پورے جہان کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت جو بالکل تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی، جیسے پچھلی قومیں اور امتیں جو تھیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہیں، امت محمدیہ جو ہے اس پر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اور پھر تیسرے ربع کے آغاز کے ساتھ سورہ حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج مدنی ہے، اس کی 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بھی قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس مذکورہ آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے جس کے نتائج دوسری آیت میں بتائے گئے ہیں، جس کا مطلب کہ لوگوں پر سخت خوف، دہشت، گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے، یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہما پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، جسے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہما نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ۔ پھر انسان کی تشکیل کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جیسا حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو بوند ہے 40 دن کے بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ لوتھڑا گوشت کی بوٹی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جس میں روح پھونکتا ہے، 4 مہینے کے بعد نفخ روح بنتا ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال قوت و تمیز کی عمر جو بٹوین 30 to 40 ایئرس ہے، اور بعض بے غرض عمر سے پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف، کمزوری کے ساتھ عقل و حافظہ کمزور ہو جانا، یادداشت، عقل و فہم بچے کی طرح ہو جانا، جیسے سورہ یاسین میں بھی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ اور سورہ 3 میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہ مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ پہلی دلیل جو مذکور یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتا ہے اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس سے مختلف مراحل سے گزارتا ہوا بڑھاپے کی ایسی اسٹیج پہ پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں تک سب کمزوری کا شکار ہو جائیں، لیکن اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے،
یقیناً جو ذات انسان کو مراحل سے گزار سکتی ہے وہی ذات مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو زمین بنجر مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب انواع و اقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوبارہ اسے لہلاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ اور پھر آگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کچھ ہدایت جاری کر رہے ہیں تو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں جن کی وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، ظلم سری ہے کہ یہاں جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی۔ اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی کفر، بت پرستی، دیگر گندگیوں نجاستوں سے یہاں پاک کر دینا۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں، طواف کرنے والوں کا کیا ہے کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، طواف پھر اسی کے گرد کیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہے جن کی تفصیل اسی سپارے میں آئی ہے، جن کی تعظیم کا مطلب ان کی اس طرح ادائیگی جس طرح بتایا گیا ہے، جن ان کی خلاف ورزی کر کے ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرے تو اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس جو ہے بہتر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو، جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کے عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمان کو ان پر غالب کر دیا۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ کہ اس آیت میں بعض سلف کا قول ہے کہ سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جس کے 2 مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں، مظلومیت کا خاتمہ اور رائے کلمت اللہ۔ اسی کے مظلومین کی مدد، ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور باوسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں، جسے زمین جو ہے فساد سے بھر جائے۔ اسی طرح علیہ کلمت اللہ کے لیے کوشش نہ کی جائے، باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے دنیا کا امن و سکون، اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ جو ہے باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجا گھر اور یہودیوں کی محبت اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور مقاصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں جو پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں، اچھے کاموں کا حکم کریں، برے کاموں سے منع کریں، یعنی جنہیں خلافت راستہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروکار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفرست رکھا تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا، رفاہیت و خوشحالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا شور مچا ہوا ہے، ہر آنے جانے والا قرآن اس کے دعوے کرتا ہے، لیکن ہر اسلامی ملک میں بد امنی، فساد، قتل و غارت اور ادبار و پستی اور ذب و خالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مغرب کے جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک مسلمان مملکتیں قرآن پاک کے بتلائے اصول کے مطابق اقامت صلاۃ و زکوٰۃ اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں کریں گی، اپنی ترجیحات میں ان کو سرفرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں، یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم، اس کی تدبیر ہے، اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے ہیں، کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں،
یعنی جب کوئی قوم ذاتی اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو دے تو ہدایت کے بجائے گزشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ بلندی والا کبریائی والا ہے۔ یعنی اس کا دین حق ہے، اللہ کی عبادت حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے، وہ اللہ عز و جل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مکی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ یعنی یہ معبودان باطل جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے مدد کے لیے پکارتے ہوئے، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر نہایت حقیقی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہیں کو اپنا حاجت روا سمجھو، تمہاری عقل جو قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی، بلکہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں، یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک کیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، میں پتھر کی مورتیوں کی چیلنج ہی نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی چھین نہیں سکتے۔ یہ ان کی مزید بے بسی اللہ چاری کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، تو مکھی کو پکڑ کے اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو ان سے چھین کر لے جائے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب سے مراد خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد مکھی، یا بعض کے نزدیک طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو ایک ذرہ یا ایک جوں ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کچھ مطالبات کریں کہ ایمان والوں رکوع سجدہ کرتے رہو، یعنی اس نماز کی پابندی کو جو شریعت میں مقرر کی گئی، آگے بات کا بھی حکم آیا جس میں نماز بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت و افضلیت کے پیچھے اس کا خصوصی حکم آیا، اور اپنے پروردگار کی بات میں لگے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی فلاح کامیابی اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نیک کام کرنے میں، نہ کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے گریز کر کے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس جہاد سے مراد بعض نے جہاد اکبر لیا جو علیٰ کلمۃ اللہ کے لیے کفار مشرکین سے کیا جاتا ہے، اور بعض نے اوامر الہی کی بجا آوری کہ اس میں بھی نفس امارہ شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی جو حق و صداقت کے غلبے، باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی ایسا حکم نہیں دیا جس کا متمر نفس انسانی نہ ہو، ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعض ایسا احکام بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، اس کے علاوہ بہت سی ثانیہ مسلمانوں کو عطا کر دی جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی۔ آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔